بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قریش آخر کی جانب سے 9ویں سورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اہل مکہ پر، قریش پر جو احسانات کیے ان کا اس میں ذکر ہے کہ اللہ نے موسم بھی ان کے لیے جدھر جدھر سفر کرتے تھے ماحول کے مطابق رکھا، اور فقر و فاقہ سے نجات دی، اور سفر کے خطرات سے اللہ نے، اور ڈاکوؤں سے، لٹیروں سے، قتل و غارت سے اللہ نے امن میں رکھا ہے۔ مکہ والے تھے، حدود حرم میں قتل و قتال منع ہے، چور ڈاکو بھی ادھر حملہ نہیں کرتے تھے احترام کعبہ کی وجہ سے، اور مختلف علاقوں کا یہ سفر کرتے تو بیت اللہ میں، مکہ میں رہنے کی وجہ سے لوگ بھی احترام کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اللہ نے ان کو اعزاز دیا تھا۔ تو اس سورت کو پڑھنے کا علماء نے لکھا ہے جو بندہ اکثر سفر میں رہتا ہو تو وہ روزانہ پڑھنے کا اہتمام کرے، اس لیے کہ سفر میں خطرات ہوتے ہیں۔ تو جو یہ سورت پڑھتا رہے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کا سفر بھی آسان رکھیں گے، اور سفر کے حادثات سے بھی اسے محفوظ رکھیں گے۔ اور اسی طرح کھانے میں برکت کے لیے یہ بہت اہم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فقر و فاقہ سے نجات کا ذکر کیا، کثرت سے اس کو پڑھا جائے۔ ایک مجرب عمل یہ ہے کہ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھا جائے، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کی جائے۔ 11 بار فجر کی نماز کے بعد اور 11 بار مغرب کی نماز کے بعد بلا ناغہ انسان اپنا معمول بنا لے تو اللہ تبارک و تعالی رزق میں وافر مقدار میں کشادگی عطا فرما دیتا ہے۔ دینے والی اللہ کی ذات ہے، اللہ اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ ظاہری طور پر تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہی ذریعہ ہے، یہی آمدن ہے، بڑھ نہیں سکتی، لیکن اللہ بڑھانا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ ایسی جگہوں سے انسان کو دے دیتا ہے، ایسی بات ذہن میں ڈال دیتا ہے، ایسا کام ذہن میں ڈال دیتا ہے جس سے انسان کو ترقی مل جاتی ہے۔ اور اسی طرح جن بندوں کے کاروبار میں رکاوٹ آ رہی ہو، دن بدن کاروبار میں کمی آ رہی ہو، رزق کم ہوتا جا رہا ہو، تو 72 بار روزانہ مقررہ وقت پر، یعنی ایک وقت پہ جب پڑھنا شروع کیا تو روزانہ اسی وقت پر 72 بار پڑھیں۔ اور اگر گھر میں پڑھ رہے ہیں تو باورچی خانے کی چیزوں پر چینی، پتی، آٹا، نمک وغیرہ چیزیں چھوٹی چھوٹی کولی میں ڈال کر سامنے رکھ دیں، پڑھنے کے بعد اس پر پھونک مار دیں، دوبارہ وہ باورچی خانے کی چیزوں میں ان کو مکس کر دیں۔ اور اگر کہیں ملازمت میں ہے، گھر میں نہیں رہتا، تو وہاں 72 بار روزانہ پڑھے، لیکن وقت ایک رکھ دیا جائے۔ تو جو بندہ 72 بار روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو اللہ تبارک و تعالی کاروبار کی رکاوٹوں کو دور فرما کے کاروبار کو عروج عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح کھانے میں اگر جو بندہ روزانہ گھر میں پڑھے گا روزانہ 72 بار، تو جو تھوڑا راشن ہے اللہ اس کو بڑھا دیں گے۔ علماء کا یہ بڑا مجرب عمل ہے کہ اچانک مہمان آ جاتے ہیں، کھانا تھوڑا ہوتا ہے۔ مولانا نفیس الحسن حسینی اور اسی طرح دیگر بڑے بڑے بزرگوں کے واقعات موجود ہیں کہ اچانک کسی جگہ چلے گئے، مہمان زیادہ ہو گئے، اگلوں نے تھوڑوں کا انتظام کیا تو وہ پھر اگلے کو کہہ دیتے تھے پریشان نہ ہو، اللہ خیر کرے گا۔ ایک جگہ بزرگوں کا سفر تھا، وہاں 10-20 بندوں کا انتظام تھا، گھر والوں نے جو کھانا وغیرہ بنایا، اوپر سے بزرگ آ گئے 150 بندہ ان کے ساتھ، یکدم مجمع زیادہ ہو گیا، اب فوراً انتظام بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ مجرب عمل ہے بزرگان دین کا کہ اچانک مہمان آ جائیں، کھانا پورا ہونے کا خوف ہو یا کھانا کم ہو تو سورۃ القریش 3 بار پڑھ کے آٹے پر اور کھانے پر دم کر دیا جائے۔ اگر گھر میں روٹی پکانی ہے، اگر روٹیاں موجود ہیں، لائی ہوئی ہیں، بازار سے لانی ہیں، تو ان کو ڈھانپ کے رکھے اور 3 بار سورہ قریش پڑھ کر دم کر دیا جائے۔ سالن کو 3 بار قریش سورہ پڑھ کے دم کر دو، ڈھانپ دو، اور حکم دے دو کہ بس اوپر سے کھولنا نہیں ہے، روٹیوں کو بھی اوپر سے نہیں کھولنا، جتنی نکالنی ہے نکالو پھر بند کر دو، سالن جتنا ڈالنا ہے ڈالو پھر بند کر دو۔
کئی جگہ یہ واقعہ ہوا کہ اللہ نے تھوڑا سالن کئیوں میں پورا فرما دیا. اللہ برکت دیتا ہے جب انسان یقین سے عمل کرے. تو سورہ قریش کھانے میں برکت کے لیے بھی ہے کہ انسان 3 بار پڑھ کر کھانے پر دم کر دے تو اللہ کھانے میں برکت عطا فرما دیتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.